اج دا ساڈے کول سبق ہے قدر افاقی ہوراں دا لکھیا ہویا ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت چڑی لگنا، بارش پینا، لگاتار مسلسل جڑی بارش ہوئی انہوں چڑی کیا جاندہ ہے۔ رحمت جڑی ہے حضور پاک دی وہ بھی نہ ختم ہون والی ہے، وہ اس طرح ہی جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قرآن حکیم وچ رحمت للعالمین آکھ کے وڈیایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات سارے جہانہ لئی اللہ دی رحمت دا وسیلہ ہے۔ رحمت للعالمین دا مطلب ہے سارے عالمہ واسطے، ساری دنیا واسطے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک دا پیغام تے قرآن حکیم دا ایک لفظ لوکاں تک پہنچایا ہے، یعنی لوکائی تک جڑے اس ویلے دی سن تے اونا تے آن تو بعد جڑے لوگ آن گے اونا تک اے پیغام اپڑایا ہے۔ قرآن پاک دی عملی تفسیر، یعنی کہ قرآن پاک میں جڑے اصول، جڑے ضوابط، جڑے قوانین دیتے گئے نے انہاں نو عملی طور سے کر کے بکھایا، انہاں دی عملی طور سے تشریح کر کے بکھائی، اپنے عمل راہیں پیش فرمائی تے اپنی امت نو اسلامی اصولاں اتے چلن دا سونا درس دیتا۔ اسلام ہر انسان دی قدم قدم سے رہنمائی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیاتی دے ہر شعبے وچ اپنی امت نو اپنے عملی نمونے راہیں اسلامی اصول سکھائے تے اخلاقی لحاظ نال اپنے صحابیاں دی بہت سونی تربیت فرمائی۔ صحابی او شخصیت او ذات ہوندی ہے جنہاں نے حالت ایمان وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا تے انہاں دا ہر موڑ تے ساتھ بھی دیتا ہوئے۔ ہر صحابی جدو اسی لکھنے ہیں تو انہاں دے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاقی تے عملی نمونہ بہت اچا سی، جس دی وڈیائی قرآن کریم وچ بھی بیان ہوئی ہے، جس دی بزرگی، جس دی عظمت دا اعتراف قرآن پاک وچ بھی بیان کیتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج دے خطبے راہیں پہلاں تو جڑیاں چل رہیاں سن غلط رسماں رواجاں نو ختم کرن دا اعلان فرمایا، رنگ نسل نو دی جڑی آپسی تقسیم سی اس نو ختم کیتا تے پھر وڈیائی جڑی ہے او متقی تقوی والے نو دتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عملی تعلیم دے کچھ نمونے انج نے۔ مساوات محمدی، مساوات کہندے نے برابری نو، کسی چیز نو دو حصیاں وچ برابر جدو تقسیم کرتا جاندہ انہوں مساوات کہندے نے۔ مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت تو بعد 8 ربیع الاول 1390 پیر والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ جان نثاراں نال قباء دے مقام تے اپڑے، جڑا مدینہ منورہ تو 3 میل دور ہے۔ ایتھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوراں 14 دن قیام فرمایا تے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صلاح نال مسجد قباء بنوائی۔ مسجد دی تعمیر ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوراں مساوات محمدی دا عملی نمونہ پیش کیتا تے صحابیاں نال رل کے مزدوراں ہار اٹاں گارا ٹوندے رہے تے مدینہ منورہ پہنچ کے جدوں مسجد نبوی دی تعمیر دا ویلا آیا تاں او دی اساری کرنا، تعمیر کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوراں مزدوراں والے کپڑے پائے ہوئے سن تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دی اساری وچ حصہ لین والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دے حق وچ اے دعا فرما رہے سن، یا اللہ اصلی زندگی تاں بس آخرت دی زندگی ہے، یا اللہ انصار تے مہاجران دی بخشش فرما۔ جڑا مکے تو ہجرت کر کے مدینہ آئے سن او مہاجر سن تے مکے دے جڑے واسی
ਵਾਸੀ ਸਨ ਉਹ ਮੁਹਾਜਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਸਨ ਉਹ ਅੰਸਾਰੀ ਕਹਿਲਾਏ। ਮੁਸਾਵਾਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੂਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਦੁਲ ਅਵਲ 8 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਨੇ 3000 ਸਹਾਬਾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر موتا دے حاکم شرجیل بن عمرو غسانی نو سزا دین لی بھیجیا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خط لے جان والے اسلامی قاصد حضرت حارثہ بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا سی۔ 3000 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے لشکر ہتھیار لا کے تیار ہو گیا تا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایس دی سلاری یعنی ایس نو جڑا لیڈ کرن واسطے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ نو عطا کیتی تے فرمایا کہ جیکر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جان تا چنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب نو تھما دینا، جے وہ بھی شہید ہو جان ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਰਵਾਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਲਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਲਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਲਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ورگے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی ایس کام لی موجود سن۔ اے چرچے ایس دی گل بات ہوندے رہے، پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم اسلامی مساوات، عدل تے انصاف دا اچا تے سچا نمونہ سی۔ ایسے طرح دے مخالفانہ چرچے اکو باری ادو سامنے آئے جدوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوراں اپنی زندگی دا آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ دی سلاری وچ بھیجن دا حکم دیتا، جس وچ سارے مہاجراں نو بھی شامل ہون دا حکم ملیا سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ لگا تا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوراں ممبر تے کھلو کے خطاب کیتا تے فرمایا، کچھ لوکاں نے زید بن حارثہ دی سلاری بارے بھی شکایت کیتی سی، رب دی سو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت تے سلاری دے مستحق نے، او تواڈے نیکاں وچ گنے جاندے نے۔ اے خطبہ ارشاد فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ انج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوراں اسلامی مساوات، عدل، انصاف تے حقداری دے ستھرے نمونے پیش فرمائے۔ اثار بھائی چارہ قرآن حکیم وچ مسلماناں نوں پائی پائی آکھیا گیا ہے۔ جڑے لوگ اللہ دے رستے وچ اپنے گھر بار چھڈ کے مدینہ منورہ اپڑے سن وہ سب مہاجر اکھوائے تے او مسلمان جڑے پہلے تو مدینے دے وسنیک سن انصار اکھوائے۔ وسنیک کہندے نے وسن والے نو، رہائشی جڑا اوتھے رہندا ہے۔ سارے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاویں مالدار نہیں سن، سگوں بہتیاں دا نرا گزارا ہی ہوندا سی، پر حضور اکرم دی تربیت، رحمت تے برکت نال اے سارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دل دے بڑے سخی، اسلام دے سچے عاشق تے اپنے مسلمان تے مہاجر پراواں لئی مال تے جان پیش کرن والے سن۔ جدوں کوئی مہاجر پرا تلواراں تے تیراں تو بچ کے بھکھا تسا بھکھا تریا مدینے شریف پہنچدا تاں ہر انصاری دی ایہو صدر ہوندی خواہش ہوندی، بھکھا تسا بھکھا پیاسا کہ آمن والا مہاجر پرا او دے کول ہی ڈیرا لاوے۔ ایتھوں تیک کہ منگ کرن والیاں وچکار کئی واری کرا پا کے فیصلہ کرنا پیندا، جدے حق وچ فیصلہ ہو جاندا وہ چائیں خوشی اپنے مہاجر پرا نو کر لے جاندا تے اپنے مکان، سامان، روپیہ، پیسہ، کوئیں، زمین نو کہندے نے پٹھا گل کی جے ہر شے وچوں ادھا حصہ اونوں ونڈ دیندا تے اونوں پرونیاں وانگ رکھدا، نالے اپنے چنگے پاگاں مقدراں نو کہندے نے اتے مان کردا تے رب دا شکر کردا
کہ ایک دینی ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਘਰ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਹਾਜਰ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਪਰ ਹੈ ਸਨ ਬੜੇ ਜੀਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਆਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਾਨੀ ਆਦਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ। ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਖਿਆਲ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਇਨਸਾਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੁਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੁਹਾਜਰ 45 ਸਨ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਨਸਾਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੁਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਕ ਇਨਸਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਨਸਾਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੁਮ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਜਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اوف ਨੂੰ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الربی انصاری ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਤਜਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਕਿ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اوف ਥੋੜੀ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਬਕ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਸੀ ਜ਼ਾਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚੜੀਆਂ।